Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، مکتب کے اساتذہ اور عزیز طلبہ، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب یعنی قرآن کریم کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائی. یہ عظیم کتاب ہے، اس سے جو وابستہ ہوتا ہے وہ بھی عظیم بن جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قرآن کریم سے وابستہ ہو گئے، قرآن کریم کو اڑنا بچھونا بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. تو آج بھی اگر قرآن کریم کو کوئی مضبوطی سے تھام لے گا کسی بھی جہت سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور کامیابی نصیب فرمائے گا. جب سے رفیق محترم مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم پڑھا رہے تھے تو بیٹھے بیٹھے بہت سی مختلف باتیں ذہن میں آئی. یہ باتیں کہنی چاہیے، بہت سی باتیں آئی بھی اور نکل بھی گئی. اس میں سے خاص بات ذہن میں آئی کہ جب ہم پڑھتے تھے مجھ سے ایک سال آگے تھے اور ہم پڑھتے بھی تھے، اور چونکہ طالب علم تو طالب علم ہوتا ہے، شرارت بھی کرتے ہیں، ہم شرارت بھی کرتے تھے. تو کچھ لوگ حضرت مقدم صاحب کے پاس آتے تھے اور نام لے کر کہتے تھے کہ ان کا اخراج کر دو. یہ لوگ نہ پڑھتے ہیں نہ دوسرے کو پڑھنے دیتے ہیں، ان کا مدرسے میں کچھ کام نہیں ہے. یہ تو یہی مقدم صاحب ہیں حضرت قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب دامت برکاتہم، کہ انہوں نے ہمیں پڑھایا. باقی کسی بھی مدرسے میں جاتے ہیں تو ہمارا اخراج لازم تھا. پھر جب فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد مولانا ابراہیم صاحب نے ایک سال نہیں پڑھایا. انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا پڑھنے کے زمانے میں کہ بہت پڑھ لیا، اب پڑھنے کے بعد کاروبار کرنا ہے، روپے کمانا ہے، پیسے کمانا ہے، پڑھانا چھوڑ دیا. ایک دن محمد صاحب نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد سمجھایا کہ آپ بہترین قرآن کریم پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں بہترین پڑھنے کی صلاحیت رکھی ہے، آپ کی صلاحیت کو ظاہر کیوں کرتے ہیں؟ سمجھانے کے بعد سمجھ گئے. انہوں نے یہ طریقہ سیکھا. کل گزشتہ مفتی عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم نے ایک بات بتائی کہ تعلیم تو منسوس ہے مگر طریقہ تعلیم منسوس نہیں ہے. طریقہ ہم مختلف اختیار کر سکتے ہیں، اور اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کے ذہنوں کے اعتبار سے اور موجودہ زمانے کے اعتبار سے مختلف طریقوں کو اختیار کریں. تو مولانا ابراہیم صاحب نے یہ طریقہ سیکھا اور اس طریقے میں انہوں نے 100% کامیابی دیکھی، اور اس طریقے سے وہ 10 سال سے پڑھا رہے ہیں. اور میں نے خود بھی بہت سارے ایسے بچے جو دیگر اساتذہ کے پاس نہ پڑھ سکے، ایسے بچوں کو ان کے پاس بھیجا گیا. ایسے بچوں کو بھی مولانا ابراہیم صاحب نے اس طریقے سے بہترین پڑھاتے ہیں. اور اس طریقے سے جب وہ احسن القواعد پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کریم کا ایک پارہ پڑھاتے ہیں، تو ایک پارہ پڑھنے کے بعد بچے میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بچہ مکمل قرآن کریم کو پڑھ سکتا ہے کہیں سے بھی. اور 5-6 سال کی عمر میں ان کے پاس بہت سارے بچوں نے قرآن کریم کو ختم کر دیا. اب 5-6 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے؟ 5-6 سال کی عمر میں تو بہت سی جگہوں پر بچہ پڑھنا بھی شروع نہیں کرتا ہے، مگر ان کے پاس 5-6 سال کی عمر والے بچوں نے قرآن کریم کو ختم کر دیا اور انہوں نے حفظ بھی شروع کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا یہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سو کو بلندی نصیب کرتا ہے، اور اس کتاب کو جب کوئی چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پستی بھی نصیب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ہم سب کو قرآن کریم سے وابستگی نصیب فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ، شروع میں بچے نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی، اگر اسی طرح اس ادارے میں قرآن کریم کو پڑھا جائے گا اور پڑھایا جائے گا تو یقیناً اس مدرسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقیات سے نوازے گا۔ اس لیے کہ جہاں پر بھی قرآن کریم کو صحیح پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو آباد کرتے ہیں، چونکہ قرآن کریم کی نسبت ہی ایسی ہے کہ جو اس کو تھام لیتا ہے وہ آباد ہو جاتا ہے، وہ ہر طرح کی ترقیات کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کی جملہ ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے اور دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔